آئیے گزرات دی وقار باتاں تے 6 بیان کرنا چاہنا سا مگر وقت اجازت نہیں دیندہ پیا لگتا ہے تیسری بات بیان ہوئے گی اس تو بعد میرا سلام ہوئے گا اللہ اکبر اللہ آئیے تیسری بات میں بیان کراؤ صحابہ اکرام نو اللہ نے بادشاہت عطا کی تھی صحابہ اکرام نو اللہ پاک نے جناب والا ہیں جناب مقام عطا کیتا منصب عطا کیتا صحابہ اکرام نو اللہ پاک نے ہیں کر کے جناب عہدے عطا کیتے عہدیاں تے منصب کیتا تے صحابہ اکرام جناب والا ساڑھے منگوں جناب ماحول نہیں بنیا بندہ بادشاہ بن گیا ہے ہن رایا دا خیال کردہ بولو او بادشاہ تے بادشاہ رہ گیا ایتھے جڑا ایک ہوندا نا کانسٹیبل آندے نے ہیں کانسٹیبل او جناب پنڈ چ ایک بن جائے نا او روزانہ بوٹاں دیتا پیر کھڑکا تو جاندا نہیں میں کون ہاں بندہ وکیل بن جائے تے او وی چوں بندیاں نوں ساہ لین دیندا ہے بادشاہ تے بادشاہ رہ گیا یعنی کہ انہوں عہدہ ملے ہے عہدے تے ہر بندے نوں تنگ کردہ پہ عہدے دی طاقت اندر ہر بندے تے ظلم و ستم ہے مگر صحابہ نے انج کیتا صحابہ نے کنج کیتا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات وقار غور کیجئے توجہ کیجئے صحابہ نو اللہ پاک نے خلافت عطا کی ہے صحابہ نو اللہ پاک نے بادشاہت عطا کی ہے صحابہ نو اللہ پاک نے وزارت عطا کی ہے صحابہ نو اللہ پاک نے وکالت عطا کی ہے صحابہ نو اللہ پاک نے طاقت عطا کی ہے صحابہ نو اللہ پاک نے عہدے عطا کیتے نے مگر صحابہ قاضی تھے جج بن کے مگر مجالے کے کسے میرے نبی دے صحابی نے عہدے دی جناب عہدے دی وجہ تو کسے ماڑے بندے تے ظلم کیتا ہوئے کسے ماڑے بندے تے زیادتی کیتی ہوئے اللہ اکبر اللہ غور کیجئے توجہ کیجئے آئیے جناب والا ان میں تیسری بات بیان کرنا چاہنا صحابہ نو اللہ پاک نے منصب تے عہدے عطا کیتے مگر صحابہ نو عہدے تے منصب ملے نے نہ صحابہ نے مزید اپنے دلاندر آجزی انکساری پیدا کیتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پڑھو سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج کر کے خلیفہ بلا فصل اول پہلے خلیفہ بن گئے نے نا تے جان دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب اینج کر کے رات دیاں تنہائیاں دے اندر اٹھ کے رویا کر دے آنسو بغایا کر دے اللہ پاک دے کڑوں دعاواں کریا کر دے اللہ اے جڑا تو کندیاں تے بوجھ ڈالیا انا اللہ جڑی کندیاں تے ذمہ داری ڈالی ہے نا اللہ احسن طریقے نال مینوں نبان دی توفیق عطا فرما دیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دیاں تنگائیاں اندر گشت بھی فرمایا کر دے آنسو بھی بقایا کر دے نوافل ادا کر کے اللہ پاک دے کڑوں ہے معافیاں بھی منگیا کر دے اللہ سوڑیاں اگر کوئی میرے گنوں ہے جی کوئی کمی پیشی ہو گئی ہے کہ اللہ انسان گون دے ناتے نال میں نو معاف کر دیں اللہ اکبر اللہ اور میں جانتے ہیں کہ گل کر دماں اللہ جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی اللہ محبت نال پڑھیے سبحان اللہ جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی جب قوم صحابہ کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی تبدیلی آئے گی جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی دین
دین کو اسلام کو عدل کے نظام کو دین کو اسلام کو عدل کے نظام کو لے کے گھر سوچا جائیں گے لے کے گھر سوچا جائیں گے اللہ کے پیغام کو دل میں صحابہ کی عزت آئے گی تبدیلی آئے گی جب قوم صحابہ کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی خالق کائنات قرآن فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الراشدون اللہ اکبر اللہ حضرت عمر بن خطاب رات نو اٹھ کے رویا کر دے اللہ پاک دے گھڑو دعاواں کریا کر دے یعنی منصب ملے آئے عہدہ ملے آئے رعایا دا بھی خیال کیتا ہے تے اللہ نال رشتہ تعلق بھی مضبوط فرمایا ہے آئیے جناب والا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ دی حکومت نا آپ دی خلافت آپ امیر المؤمنین بن گئے نا تے حضرت عمر بن خطاب بیمار ہو گئے نہ کوئی بیماری لاحق ہو گئی نہ کوئی مرض جناب والا مبتلا ہو گئی نہ اللہ حکیمہ نو بلایا ڈاکٹران بلایا حکیمہ نے کیا حضرت عمر بن خطاب اس بیماری دا حال جڑا ہے وہ شہد نہ ایتھے میں ایک اور گل کراؤں اللہ پاک نے شہد اندر بڑیاں شفاواں رکھیاں نے بڑیاں برکتاں رکھیاں نے اگر تسی شہد کھا لو اللہ پاک اس بیماری نو شفا اندر تبدیل فرما دے گا حضرت عمر بن خطاب نے اپنے گھر دے اندر جناب غلام نو بھیجیا فرمایا پتہ کر کے آنا گھر دے اندر شہد ہے کہ کوئی نہ پیغام ملیا گھر دے اندر شہد کوئی نہیں اللہ آنڈیاں گوانڈیاں کو پتہ کیتا پتہ چلیا کوئی شہد نہیں اللہ ایک بندے نے دسیا حضور بیت المال دے اندروں پتہ کرواؤ نام جڑی میں گل کرنا چاہنا اتھو شہد مل جائے گا اللہ پیغام بھیجیا پتہ چلیا بیت المال دے اندر شہد موجود ہے نا تے حضرت عمر بن خطاب اللہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب نا مجال کہ حضرت عمر بن خطاب نے سنیا جے عقیدہ صحابہ داؤ سنیا جے ایمان صحابہ داؤ سنیا جے دل دی کفیت صحابہ دی مقام و مرتبے نے مگر جناب والا کسے تے ظلم و زیادتی نہیں کسے دا حق نہیں کھاندے پہ اپنی جناب مجلس شورا نو بلایا فرمایا گل سنو نا مینو ایک بیماری ہے نا اے بیماری دا حال شہد ہے نا اگر تواڈی اجازت ہوئے مجلس شورا نو پوچھ دے پینے نا 2-4 چمچیاں مینو شہد دیاں عنایت کر دیتیاں جان شہد دیاں 2-4 چمچیاں مل گیاں حضرت عمر بن خطاب نے چمچیاں تناول فرما لیاں اللہ نے بیماری نو شفا اندر تبدیل فرما دیتی آج تھوڑی جی غور کرنا آج تھوڑی جی نظر ثانی کرنا عوام دا پیسہ کوئی جہاز خرید دا پیا عوام دے ٹیکس دے جناب پیسے کوئی کڑیاں خرید دا پیا کوئی پلاٹ خرید دا پیا کوئی باہر دے ملکہ دے اندر جزیرے خرید دا پیا اللہ دعا کرنا اللہ مینو تینو صحیح اسلامی حکمران عطا فرما دے اور کسے نے پوچھیا عمر بن خطاب جی تواڈا بیت المال دے اندر کتنا کا گیسا کتنا کا وظیفہ ہے فرمایا کی پوچھنا ہے 2 جوڑے صرف بیت المال دے اندروں میں نو چاہی دینے ایک سردی دا ایک گرمی دا اور 2 چادرہ میں نو چاہی دیانے ایک عمرہ کرنواستے ایک حج کرنواستے ایسی یارو صحابہ کرام عہدے تے بیٹھے نے ناؤ صحابہ بادشاہ بن گئے نے صحابہ منصب تے آگے نے مگر عہدے بادشاہت خلافتاں ملن دے باوجود بھی صحابہ دا ایمان کمزور نہیں گویا صحابہ نے خیانتہ نہیں کی تیاں صحابہ
صحابہ نے کسے تے ظلم نہیں کیتا بلکہ جنج جنج اللہ پاک نے عزتاں دیتیاں نے ان جنج ایمان بڑھ گیا ہے نا ان جنج عقیدہ مضبوط ہو گیا ان جنج دل دی کفیت مضبوط ہو گئی ہے نا تین باتاں تواڈے سامنے بیان کیتیاں غربت آ جائے ایمان کمزور نہیں کرنا دولت آ جائے پھر بھی ایمان ضائع نہیں کرنا عہدہ تے منصب مل جائے کسے تے ظلم و زیادتی کر کے اپنا ایمان ضائع نہیں کرنا خالق کائنات دا قرآن فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ اللہ پاک فرما دینے صحابہ دے دل بڑے مضبوط صحابہ دا ایمان بڑا مضبوط میں نہ تراضی ہو کے گناہ دور کر کے انہوں جنت دے سارٹیفکیٹ عطا کر دیتے دعا کرو جو سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میں نو اور توہانو اللہ سچا صحابہ دا حبدار بنائے سیرت سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین